سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں فیاض ڈرامے صاحب کے پاس جو لاہور سے 2000 کیس کو دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، آج کچھ یوٹیوبرز نے مختلف پوسٹ لگائی ہوئی تھیں، اس میں یہ تھا کہ جی 2000 کو پولیس کی کسٹڈی میں دے دیا گیا۔ دوسری پوسٹ یہ تھی کہ جبران ناصر صاحب کو چینج کر دیا گیا، مہدی علی کاظمی صاحب نے جبران ناصر صاحب کو کی جگہ کوئی اور وکیل ہائر کر لیا۔ اور تیسری یہ تھی کہ جی ظہیر کو کہ وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے۔ اس حوالے سے بھی بات کریں گے اور پوچھیں گے فیاض رامے صاحب سے کہ اب یہ کیس کیا رخ اختیار کر رہا ہے، کس کس کو عدالت میں پیش ہونا ہے، اور اس کیس میں کیا کیا چینجنگ آ سکتی ہے، اور کس کے حق میں یہ کیس جا رہا ہے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر، کیا دیکھتے ہیں کہ یہ کیس جو سا ہے کس طرف جا رہا ہے؟ دیکھیں، یہ میں نے تو پہلے دن یہی کہا تھا کہ یہ کڈنیپنگ کا معاملہ ہے، کیونکہ پاکستان پینل کوڈ کی جو دفعات ہیں 63 61 وہ یہ کہتی ہے کہ 16 ایئر سے کم اگر عمر جو فیمیل ہے اس کی اسٹیٹمنٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، اگر وہ اپنی مرضی سے بھی چلی جائے تو وہ کڈنیپنگ میں ہی آتا ہے، اور اس کی جگہ پہ اسٹیٹمنٹ جو ہوگی وہ گارڈین کی ہوگی، اور 375 بھی یہ کہتی ہے۔ اور جب میں نے سب سے پہلے اس کیس کو ٹیک اوور لاہور سے کیا تو میں نے اس میں یہی چیز دیکھی کہ یہ بچی کا برتھ سرٹیفکیٹ اور ڈاکومنٹری ایویڈنس جو ہیں ان سے یہ چیز پروو ہوتی ہے کہ اس کی عمر 14 سال ہے، اور اس لیے میں نے کہا کہ یہ تو سیدھا سیدھا کڈنیپنگ کا معاملہ ہے، اور کڈنیپنگ کے ساتھ اگر بچی کے ساتھ کوئی جنسی تشدد ہوا ہے یا جنسی اس کا مس یوز ہوا ہے تو وہ پھر ریپ بھی ہے۔ تو اب ڈیفینیٹلی کیس جو ہے وہ اسی طرف ہی آ گیا سارا، اور میڈیکل رپورٹ جو ہے وہ اس کو آنے کے بعد یہ چیز کلیئر ہوگی کہ پاکستان کی تاریخ کا کہہ لیں کہ بڑا اہم میڈیکل ہوا ہے جس میں 11 ڈاکٹرز نے یہ میڈیکل کیا ہے، اور ایک کہہ لیں کہ تفصیلی ڈیٹیل رپورٹ انہوں نے ہر حوالے سے اس میں جاری کی ہے، اور اس میں انہوں نے کلیئر کیا کہ نیئر ٹو 15 ایئر اس کی ایج ہے۔ ہمارے ڈاکومنٹس کے مطابق بھی اس کی 14 سال اور کچھ منتھ بنتی ہے، تو اس حوالے سے اس کی جو عمر ہے وہ 14 سال ہے، اور یہ چیز کلیئر ہونے کے بعد جو وہی اوفینسز اس میں ایڈ ہو گئے ہیں، اور 361 اور یہ ساری جب عدالت نے کہا کہ یہ دفعات ایڈ کریں اور اس معاملے کو میڈیکل کی حد تک ری انویسٹیگیٹ کریں، اور اگر یہ سارے offences بنتے ہیں تو ان کو اریسٹ کریں۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بیل بھی کروائی، اور اس بیل کروانے کے بعد ایکچوئل بیل لینے کے لیے سندھ پیش نہیں ہوئے، کراچی گئے بھی ہیں اور اس میں وہاں پہ پیش نہیں ہوئے۔ تو اب یہ تو اوپن اینڈ شٹ معاملہ ہے کہ اس میں ظاہری بات ہے ڈیفینیٹلی کہ بچی ریکور ہونی ہے اور ان کو سزائیں ہونی ہیں ایز پر لا۔ اچھا، یہ کیس سے پہلے ہی ان کو لگتا ہے کافی زیادہ نا یہ ڈر گئے ہیں، یا ان کو دل میں جس کو صحیح کہتے ہیں کہ چور ہوتا ہے، یہ اپنی پہلے ہی قبل از گرفتاری کے لیے نکل پڑے ہیں، اور دیکھیں، جو لاہور ہائی کورٹ نے مسترد کر دی۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ جب بچی ریکور نہیں ہو رہی تھی اور میں سندھ ہائی کورٹ میں پیش ہوا تھا تو یہ کہتے تھے کہ فیاض رامے صاحب سندھی بریانی کھا کے واپس آ جائیں گے اور بچی 2 سال تک نہیں پروڈیوس ہونی۔ اور ایک یوٹیوب چینل پہ میں نے ظہیر کا انٹرویو دیکھا جس میں وہ کہتا ہے کہ جب عدالتیں مجھے ڈھونڈ رہی تھیں تو میں ایک جگہ پہ بیٹھا یہ سارا تماشا دیکھ کے ہنس رہا تھا، اور یہ وہی ظہیر ہے جس نے سیلفیاں لی ڈی ایس پی شوکت صاحب کے ساتھ، اور یہ ساری آپ نے دیکھیں، اور یہ وہی ہے کہ جس نے ابھی دفعات لگی نہیں اور پروٹیکٹ بیل اس نے کروا لی، کیونکہ یہ اس معاملے کو دبانا چاہتے تھے، اور آپ نے بڑے بڑے چینلز پہ اس کو دیکھا ہوگا کہ یہ دعا زہرا معاملہ ختم ہو گیا۔ آئی جی سندھ کا آپ نے اسٹیٹمنٹ دیکھا ہوا، کیونکہ ان سب کو انہوں نے مینیج کیا ہوا تھا۔ تو جب یہ خبر آئی تو اس کے بعد پھر اب انہوں نے پروٹیکٹیو بیل کروا لی، اب ضمانت منسوخی کے ڈر سے وہاں پہ کراچی گئے تو ایکچوئل بیل لینے کے لیے پیش ہی نہیں ہوئے۔ تو اب ڈیفینیٹلی جب کسی عدالت کی طرف سے کوئی بیل بھی نہیں لے رہا اور بندہ نامینیٹڈ ان ایف آئی آر ہے، اس کے اوپر offences ایڈ ہو چکے ہیں، تو پولیس کیوں نہیں اریسٹ کرے گی اس کو؟ اور اس میں اگر تھوڑا بہت پولیس ڈیلے ہی کر سکتی، ڈیفینیٹلی اس میں 22 سے 22B کے تحت اگر پولیس کو نیگلیجنس کرتی ہے تو ہم ان کے خلاف ریٹ جب فائل کریں گے تو ڈیفینیٹلی ان کو اریسٹ کرنا پڑے گا، کوگنیزیبل اوفینس ہے، اس نے کوئی بیل بھی نہیں کرائی اور وہ کسی عدالت میں بھی پیش نہیں ہو رہا، تو ان اگر لیگلی اسپیکنگ ہم اگر بات کریں تو وہ مفرور ہے اس وقت، اس نے کسی عدالت سے کوئی بیل بھی نہیں لی، اور پولیس اس کو کتنی دیر تک پروٹیکٹ کرے گی؟ ایٹ دی اینڈ تو اس نے جیل ہی جانا ہے۔ اور بچی جو ہے، اس میں جو اہم چیز میں آپ کو بتا دوں، بچی جو ہے اس کے بیان کے بعد یہ offences ایڈ ہوئے ہیں۔ اگر بچی کے بیان کی کوئی اہمیت ہوتی تو سپریم کورٹ جو ہے وہ مدر آف آل کورٹس ہے، سپیریئر کورٹس ہے، پاکستان میں سپیریئر کورٹ ہے، اور گائیڈنگ پرنسپل سیٹ کرتی ہے تمام عدالتوں کے لیے اور لا اسٹوڈنٹ کے لیے۔ ہم تو ایک معمولی سے لوگ ہیں، اور معزز جج صاحبان جو سپریم کورٹ کے ہیں وہ تو علم کا سمندر ہوتے ہیں،
اگر وہ ان کو لگتا کہ یہ بیان سفیشینٹ ہے، وہ کہتے بھائی آپ ادھر کیا لینے آگے ہو، جاؤ جا کے آپ کا اسٹیٹمنٹ ہو گیا، کوئی میڈیکل نہیں، میڈیکل ہو بھی جائے تو کیا فرق پڑتا ہے۔ لیکن انہوں نے بھی اس چیز کو دیکھا کہ اگر ایج آ جاتی ہے 14 سال تو کڈنیپنگ کی دفعات اٹریکٹ ہوں گی، چائلڈ ریسٹرینٹ میرج ایکٹ لگے گا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ 10 سال کی بچی کو پکڑ کے 5ویں کلاس کی بچی کو شادی کر لیں اور کڈنیپنگ کو جعلی شادی کے ذریعے کور کر لیں۔ تو ڈیفینیٹلی اب اس میں ہونا تو یہی ہے، انہوں نے اریسٹ ہونا ہے اور سزائیں ہونی ہیں جو اس میں لکھی ہیں 7 سال سے 25 سال ہیں، اور 361 کی لکھی ہے 363 میں، اور ریپ کی جو ہے وہ 376 میں لکھی ہوئی ہے۔ 375 میں ریپ کو بیان کیا گیا ہے، 376 میں اس کی پنشمنٹ لکھی گئی ہے، جو عمر قید اور ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے اس میں۔ جی اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے اس کیس میں، کہ کس کی عدالت میں پیشی ہے اور کیا آگے؟ اب ہم نے میڈیکل آنے کے بعد ہم نے انویسٹیگیشن چینج کروانے کے لیے اپلیکیشن دی تھی، جو ہماری ریجیکٹ کر دی گئی تھی۔ اس آرڈر کے اگینسٹ ہم نے اپیل فائل کی ہوئی اور دوبارہ اپلیکیشن دی ہے۔ اس میں کل عدالت نے رپورٹ مانگی اور اسٹرکٹ کمپلائنس کہا ہے کہ آپ اس کے حوالے سے رپورٹ لیں، اور اس میں آپ کو اہم چیز بتاؤں، عدالت نے یہ بھی مینشن کر دیا ہے کہ یہ ظہیر کو جو ہے کیا اس نے کسی عدالت سے کوئی بیل کروائی ہے، اگر بیل نہیں کروائی تو اس کو اریسٹ کیوں نہیں کیا جا رہا۔ تو یہ بھی انہوں نے ساتھ ایک رپورٹ مانگی ہے۔ تو یہ کل دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جانا ہے کہ پولیس کیا کرتی ہے۔ اور اس میں اگر رہی بات بچی کی، اور اگر اس میں بچی کو پولیس سندھ ہائی کورٹ نے 21 جولائی کا ٹائم دے رکھا ہے، اس سے پہلے تو اگر ریکور کر لیں تو ان کو ابھی کرنا چاہیے۔ ظہیر کی گرفتاری سے زیادہ جو اہم چیز ہے وہ بچی کی بازیابی ہے، کیونکہ ظہیر تو بعد میں بھی گرفتار ہو جائے گا، کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، لیکن بچی کا اگر کوئی نقصان ہو جاتا ہے جس طرح کہ اس کے ہم انٹرویوز دیکھ رہے ہیں تو وہ ریکور نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے وہ بھی اب انہوں نے ہمیں ایشور کروایا کہ ود ان 24 آورس جو ہے بچی اس کو ریکور کر لیا جائے گا۔ دیکھتے ہیں اب کیا کرتے ہیں اس میں۔ اب یہ ان کا پتہ ہے کہ یہ لوگ کراچی میں ہیں یا لاہور میں ہیں ظہیر اینڈ پارٹی؟ یہ 2 دن پہلے جب انہوں نے 14 جولائی کا تو ہمیں یہی تھا کل تک کا کہ یہ سندھ میں تھے، آج کا ہمیں انفارمیشن نہیں ہے۔ آج شبیر کی حد تک پولیس نے چھاپہ وغیرہ مارا تھا اور وہ وہاں سے فرار ہو گیا، اور وہ یہ جاتی عمرہ کے قریب رائیون روڈ پہ کسی کوئی گاؤں تھا، وہاں پہ انہوں نے رہائش پذیر کی تھی، تو وہاں سے یہ فرار ہو گئے۔ تو اب پولیس کی طرف سے ہمیں یہی یقین دہانی کروائی جا رہی ہے کہ نیکسٹ 1 اور 2 ڈیز میں بچی جو ہے اس کو ریکور کر لیا جائے گا اور اس کو سیف کسٹڈی میں لے لیا جائے گا۔ اب دیکھیں کیا کرتے ہیں۔ اچھا، وہ میں تھوڑا سا اس بارے میں بات کرنا چاہوں گا، جو مختلف یوٹیوبرز جو ان سے ہیں تھمبنیل لگا رہے ہیں کہ جی وکیل چینج ہو گیا، دعا کو پولیس کی کسٹڈی میں لے آئے، ظہیر کے وارنٹ گرفتاری ہو گئی، اس بارے میں بتائیں تھوڑا سا۔ دیکھیں یہ وکیل چینج ہونے والی بات تو یہ ایک لطیفہ ہی لگتا ہے۔ میں نے سنا آپ کو بھی چینج کر دیا گیا تھا۔ یہ جناب راتوں رات کیس ختم کر دیتے ہیں، اور کہ یہ کوئی پتہ نہیں، یہ کسی دن رات کو بیٹھ کے کہتے ہیں آج رات نہیں دن ہے، تو ان کا کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ رات کو، اگر رات کے یہ نہ کہیں کہ رات کے 10 نہیں دن کے 10 بجے ہیں، تو بیسیکلی ان کے کہنے سے تو چیزیں نہیں چلنے، اور دنیا کا نظام ان کے کہنے سے تو نہیں چلنا، یا کسی انسان کی خواہشات کے مطابق تو نہیں چلنا۔ اصل میں جبران ناصر صاحب نے بڑا اچھا پرفارم کیا ہے، اور جو ان کو خواب اور خیال آ رہے ہیں، خواہشات آ رہی ہیں، دل یہ خواب میں سوچتے ہیں کہ جبران ناصر صاحب یا فیاض رامے صاحب بدل جائیں، تو اسی حوالے سے کہیں چینل پہ بیٹھ کے کہہ دیا ہوگا کہ جبران ناصر صاحب کو چینج ہو گیا ہے۔ وہ کیا ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ بلی نو چھچڑیاں دے خیال آندے نے، تے لیکن وہ لبدے نہیں ہے جو خواب ہی ہوندے نے کہ جبران ناصر صاحب سر کتے بھی نہیں جا رہے، وہ اتنے ہی نے تے اسی بھی اتنے ہی ہیں۔ اور میری جو کمپلینٹ مہدی صاحب نے جڑی گل ہوئی ہے نا، انہوں نے، میں آن ایئر کہہ رہا ہوں، انہوں نے کہا جی فیاض بھائی تھوڑا نام کی ہے؟ میں کہا جی میرا نام فیاض رامے ہے۔ انہوں نے کہا اج تو بعد مہدی فیاض کاظمی لا لو نال۔ تو میں کہا جی، انہوں نے کہا میرا نام کی ہے؟ میں کہا جی مہدی کاظمی۔ انہوں نے کہا مہدی رامے لا لو نال۔ انہوں نے کہا تسی ساڈی ایک فیملی دا حصہ ہو، اور اسی طرح ہی جبران ناصر ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ نہ اساں کچھ انہوں نے چارج کیتا ہے نہ انہاں کیتا ہے، اور انہوں نے بھی آنیسٹی دے نال چارج کرن تو علاوہ ایک چیز ہوندی کہ کسی شخص واسطے وکیل دی پہلی ڈیوٹی یہ ہوندی، جو پہلی ڈیوٹی وکیل کی ہوتی ہے کہ اپنے سائل کا فائدہ دیکھنا اور اس کے ساتھ آنیسٹی سے چلنا۔ تو جبران ناصر صاحب نے پروفیشنلی ان چیزوں کو دیکھا ہے، اور مہدی صاحب کیوں ان کو چینج کریں گے جنہوں نے ان کو فائدہ دیا ہے، اور ہم نے ڈے 1 سے یہاں سے لاہور سے ان کے لیے اسٹرگل کی ہے، تو یہ ساری افواہیں ہیں۔ ہاں، اس ٹیم میں فہد صدیقی صاحب کا جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے، وہ بھی کچھ وجوہات کی وجہ سے ہم نے ان کو لائے ہیں، فہد صدیقی صاحب کو۔ وہ جبران ناصر صاحب کی ٹیم کا حصہ ہیں، اور جبران ناصر صاحب کی یہ خواہش تھی کہ لاہور میں ایک میرا ٹیم ممبر ہو، تاکہ ایک طریقہ کار سے وہ لے کر چل رہے ہیں کراچی میں، کیونکہ کراچی میں زیادہ تر انہوں نے اپیئر ہونا ہوتا ہے۔ ہم کراچی سے تو بلونگ نہیں کرتے،
ہم تو لاہور میں معاملات کو دیکھ رہے ہیں. تو جب کہتے ہیں کہ ایک مکینک نے گاڑی کا انجن کھولا ہو نا تو وہ کھولے تو ذرا صحیح رہتا ہے, اگر مختلف مکینکوں سے چیک کرائے نا تو گاڑی خراب ہو جاتی ہے. تو اس لیے ایک ہاتھ لگنا چاہیے. تو اس لیے فہد مصطفیٰ صاحب کو ایڈ کیا گیا اور اس میں بھی کوآرڈینیٹ کر رہا ہوں تاکہ یہاں سے جو ہے وہ ہمارا سارا ٹیم ورک ہو, کوئی انسان اپنی مرضی سے نہیں. اور اسی لیے انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو فہد ٹویٹ کیا ہے باقاعدہ انہوں نے کہ یہ جو فہد مصطفیٰ ایڈ کیے گئے ہیں یہ ناٹ ان آرڈنری کورس کیے گئے ہیں, یہ پراپر ڈسکشن کے بعد یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. اور جو لوگ یہ افواہیں پھیلا رہے ہیں وہ ساری صرف افواہیں رہ جانی ہیں اور انہوں نے کام کر کے نکل جانا جنہوں نے کرنا ہے. اچھا, اب کیا دیکھ رہے ہیں کہ کل تک انویسٹیگیشن جو چینج اگر ہو جاتا ہے بندہ انویسٹیگیٹر جو ان سا ہے اس کا, تو اس کے بعد کچھ دعا کو پولیس کسٹڈی میں لیا جائے گا؟ ڈیفینیٹلی اینڈ دی اینڈ جو بچی وہ تو والدین کے پاس جانی ہی جانی ہے, لیکن اس میں تھوڑا بہت جب ایسے کیسز ہوتے ہیں تو ایسے کیسز میں جو اکیوز کا وکیل ہوتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے ڈیلے کرنا چیزوں کو اور ایمبیگوٹی پیدا کرنا تاکہ اس میں کوئی شک شبہات اور ابہام ڈال دے تاکہ چیزیں کلیئر نہ اور ملزم جو ہے وہ سزا سے بچ جائے. اور یہی ٹرک مارنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں, کبھی ادھر نکل گئے کبھی ادھر نکل گئے. اور اس کو ہم لیگل لینگویج میں کہتے ہیں ہائیڈ اینڈ سیک, آنکھ میں چولی کھیلنا. تو یہ ابھی آنکھ میں چولی کھیل رہے ہیں عدالتوں کے ساتھ بھی, لیکن جو بندہ ہائیڈ اینڈ سیک کھیلتا ہے نا وہ کبھی نہ کبھی عدالتوں کے ہتھے چڑھ جاتا ہے, پھر عدالتیں بھی پھر پورا اپنا نکالتی ہیں ہائیڈ اینڈ سیک والا کام. تو یہ جو میں نے پورا کہا ہے نا یہ سمجھ جانا چاہیے کہ یہ پورا ہی ہونے والا ہے ان فیوچر جا کے. تو اسی لیے میں نے کہا ہے کہ یہ ان فیوچر مشکلات ہونی ہیں. جو اچھا شہری ہوتا ہے چاہے جرم بھی ہو جائے تو انسان کی بچت ہوتی ہے لیگل پروسیجر فالو کرنے سے. اگر عدالتوں کے ساتھ آپ آنکھ میں چولی کھیلیں گے تو یہ ایک ایسا ہے کہ اگر آپ ان کو چھکے مارنے کی کوشش کریں گے تو ان کے ہاتھ میں بیٹ ہے, بال آپ کی طرف ہی آنی ہے. نہیں, پاپا تو پھر پاپا ہی ہوتے ہیں نا. ڈیفینیٹلی ابو ہی ہوتے ہیں. اور اسی لیے چیف جسٹس ثاقب نثار نے کہا تھا کہ ہم آپ کے ابو ہیں. انہوں نے یہ کہا بھی کہا تھا, ان کو لوگ کہتے تھے بابا رحمتی, تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم واقعی آپ کے ابو ہیں. اور اگر ان کو یہ عدالتوں کے ساتھ ہائیڈ اینڈ سیک اور اداروں کے ساتھ اور وکیلوں کے ساتھ اس طرح کریں گے تو سر ہمارا جو بیٹ ہے اس کا تو رخ ان کی طرف ہی ہے. ہمیں یہ اگر بالیں کروائیں گے تو ہم نے چھکے ان کی طرف ہی مارنے ہیں. تو ایٹ دی اینڈ یہ جتنا مرضی کر لیں, جانا انہوں نے جیل میں ہی ہے, یہ ڈیڈ شور بات ہے. اور بچی جو ہے اس کو ریکور ہونا چاہیے. لیکن میں اس میں ایک چیز کہوں گا, جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ. اگر انصاف میں تغیر ہوتی ہے تو وہ سمجھیں کچھ چیزیں اس میں بچی کی موڈیسٹی, لائف اور اس کی ان چیزوں کا مسئلہ ہے. اس لیے میں ریکویسٹ کرتا ہوں سندھ پولیس سے بھی اور دیگر اداروں سے بھی کہ اس کو فوری طور پہ ریکور ہونا چاہیے, باقی تو پھر آنکھ میں چولی چلتی رہے گی. اچھا, اس گینگ کے حوالے سے تھوڑا سا آپ نے بڑی تحقیق کی ہوگی کوئی نہ کوئی ضرور اس کے بارے میں کہ کیا گینگ ہے, کیا ہے یہ؟ دیکھیں سر, اب اس میں اللہ تعالیٰ کو تو کسی نے نہیں دیکھا, اس کے عنوانات ہوتے ہیں جہاں سے آپ اندازہ کرتے ہیں اس کی نشانیاں ہوتی ہیں. تو اسی طرح ایک وکیل کی بھی نظر ہوتی ہے اور وہ دیکھتا ہے. جہاں تک ہم نے دیکھا اور آبزرو کیا ہے کہ یہ گینگ کس طرح, قانون کہتا ہے یا دو سے زیادہ گروہ ہوتے ہیں لوگوں کا جو اسمبلنگ ہے وہ گروہ ہے, وہ گینگ ہے. 25 لوگ گرفتار ہوئے جب بچی, سنا تھا آپ نے میڈیا کو جو ریلیز کیے گئے. کیا یہ آرڈنری لو میرج میں ہوتا ہے؟ 25 جگہ پہ. اور آئی جی سندھ تبدیل ہو گئے. کیا ایک عام سی شادی میں ایک معمولی مالی, وہ تو اگلے دن ہی پکڑا جاتا ہے اور ہاتھ پاؤں پکڑ لیتا ہے کہ سر مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, اور جس کے آگے پیچھے کوئی نہ ہو, اور جس کے لیے پوری اسٹیٹ مشینری اور اس ملک کا ہائی لائٹ پروفائل کی یہ کیس بن چکا ہے. اور وہ جو ہے وہ میڈیا پہ لگاتار انٹرویو دیتے جا رہا ہے. دوسری بات, اتنے پیسے وہ اس کو کون فائنانس کر رہا ہے, یہ ساری چیزیں, بھائی یہ آنا جانا یہ وہ. میں مہدی صاحب کا وکیل ہوں ایک ہائی پروفائل کیس میں, اور میں ایک دفعہ ٹرین پہ گیا ہوں. سر وہ رہائش دیکھیں نا, جو وہ تھوڑا سا پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے, وہ کس جگہ پہ بچی کو رکھا ہوا ہے, کیسے رکھا ہوا ہے؟ تیسری بات یہ کہتے ہیں جی ہم نے ہنی مون منانے جانا ہے دبئی. اور اے ڈی ملک صاحب ایک یوٹیوبر ہیں, وہ کہتے ہیں کہ دبئی کے, انہوں نے بڑے فخر کے ساتھ کمیونٹی لگائی ہوئی تھی کہ دبئی کے ایک شیخ نے ہمیں آفر کر دی ہے فری ویزے کی. اب آپ مجھے بتائیں کہ دبئی میں, میرا خیال ہے ہر باشعور آدمی جانتا ہے کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے اور یہ مائنر بچی کو کیوں انہوں نے آفر کی. بھئی ایسی کیا خاصیت ہے, آپ کو آفر نہیں کرتے, مجھے آفر نہیں کرتے, یا پورے پاکستان میں اس کو آفر کی گئی ہے سہیر کو. بیسیکلی یہ ماڈرن وے آف کڈنیپنگ ہے, یہ لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے ہیں. یہ پکچر یہ پیش کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ایسی لو سٹوری ہے جس کو 100 سال یاد رکھا جائے. اور یہ کہا بھی گیا کہ یہ ڈرامے بنیں گے, اس کے اوپر لو سٹوریاں بنیں گی
اور یہ جناب بچی جو ہے وہ آ گئی، اور پھر ہر چیز میں ان کا جھوٹ ہے. یہ کہتے ہیں بچی ٹیکسی پہ آئی ہے. آپ کہتے ہیں سی ڈی آر، ان کے وکیل جو جعفری صاحب ہیں وہ بیٹھ گئے نا سی ڈی آر میچ بھی ہوگی تو کیا ہے. تو یہ ایک دن یہ کہیں گے جب ظہیر جیل میں چلا گیا تو یہ ایک دن یہ کہیں گے کوئی بات نہیں 2-4 سال کے لیے گیا، اگر چلا بھی گیا باہر آ جائے گا. خیر مختصر بات یہ ہے کہ انہوں نے جناب کہا کہ ہمیں وائر سے جو ہے وہ ویزا مل رہا ہے. یہ ساری چیزیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ انہوں نے ٹیکنیکل طریقے سے مینج کیا، اور مینج کر کے انہوں نے بچی کو باہر ایکسپورٹ کر دینا تھا، کیونکہ یہ یہاں پہ رہنا نہیں چاہتے. ٹھیک، جو ان کا کام ہے، جو ان کا کام ہے. ایک دفعہ پاکستان کی جورسڈکشن سے باہر چلے گئے تو کہانی ختم. پھر اس کیس کو دبانے کی کیسے کوشش کی گئی. ایڈوکیٹ جنرل کہتا ہے یہ پنجاب کا کیس ہے، نکاح نامہ پنجاب میں ہوا ہے. کیوں؟ سندھ کی جورسڈکشن سے باہر چلیں گے عدالتیں فارغ، پھر پنجاب میں آ گئے. وہ کہیں گے جی سندھ کی عدالت یہ کہہ کے خارج کر دے گی کہ جناب یہ تو کیس ہی نہیں بنتا، یہ تو پنجاب میں چلا گیا، ہم وہاں پہ آرڈر ہی نہیں کر سکتے آئی جی پنجاب کو. لیکن وہاں پہ ججز بھی پڑھے لکھے تھے. جب آپ ان کے ساتھ میں نے کہا نا ہائیڈ اینڈ سیک کھیلیں گے تو پھر ان کو قانون سکھائیں گے تو وہ آپ کو سکھا دیں گے صحیح طریقے سے. انہوں نے کہا جی بچی یہاں پہ ایف آئی آر یہاں پہ ہوئی ہے، ادھر ہی آنے ہیں، اکرنس یہاں پہ ہوا ہے، اور کہانی سٹارٹ یہاں سے ہوئی ہے. آگے جتنے بھی افینس کمٹ ہوئے ہیں وہ اس کی فردرنس میں ہوئے ہیں، اور کہانی یہاں پہ سٹارٹ ہوئی ہے اور یہاں پہ ہی ختم ہونی ہے، پنجاب میں نہیں ہونی. وہ کام فارغ ہو گیا. پھر یہ گینگ کیسے نہیں ہے؟ ایک عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے کہ کسی دوسرے صوبے میں جا کے 17 اسکیل کے آفیسر، گزٹڈ آفیسر، میڈیکل آفیسر کو مینج کرنا اور ایک جعلی میڈیکل لے لینا. کیا اس کے پاس ایسا کیا فارمولہ ہے کہ یہ دوسرے صوبے میں جاتا ہے؟ میں ایک اچھی لا فرم میں کام کرتا ہوں جس میں منتھلی کچھ 2-3 لاکھ روپیہ میں اس میں ایز اے ورکر ہو کے نکالتا ہوں، ٹھیک ہے، ایز اے اسسٹنٹ ہو کے یا ایسوسیٹ ہو کے کہہ لیں. میں اس لا فرم کا آنر نہیں ہوں، ٹھیک ہے، اور ایک اچھی لا فرم میں میں کام کرتا ہوں تو جو 1972 سے بنی ہوئی ہے، اور اس کی ایک برانچ اسلام آباد میں ہے. اور ہم 20-25 میں جب سفر کرتا ہوں تو ٹرین میں جاتا ہوں، ٹھیک ہے، اور وہ بائی ایئر جاتے ہیں، اور وہ بائی ایئر جاتا ہے. اور میں یہاں پہ بتا دوں آپ کو کہ میں ایک اچھی فیملی سے بلانگ کرتا ہوں. یہاں پہ ہمارے 8-10 گھر ہیں جہاں سے مجھے 5-6 لاکھ روپے رینٹ آتا ہے. تو ہم لوگ جب اس طرح کی فضول خرچیاں اور یہ سوچتے ہیں کہ چلو یار سیٹرڈے کو جانا ہے تو ٹھیک ہے، کمپلین پہ بھی زیادہ برڈن آیا، تو یہ اس کے پاس ایسا کیا سورس ہے کہ اس کے سب کام آسانی سے ہو جاتے ہیں. بچی کا پاسپورٹ ہے جی والدین کے پاس، اور بچی نادرہ میں اپلائی کرتی ہے، اس کا پاسپورٹ بن جاتا ہے. اور یہاں پہ آپ نے صرف گھر کا ایڈریس چینج کروانا ہو تو وہ کہتے ہیں جی گھر کا رجسٹری اور انتقال لے کر آئیں، اور ساتھ پہلے اپنے والدین کا ایڈریس چینج کرائیں پھر آپ کا ہوگا. ایک بجلی کا میٹر لگوانا ہو تو اس کے لیے بھی وہ سب کچھ مانگتے ہیں. تو یہ اس کے پاس ایسا کیا فارمولہ ہے کہ جناب یہ اپنا کیا نام اس کے سب کام بآسانی ہوئے تھے، اس لیے یہ گینگ ہے. تیسری بات، پورے پاکستان میں ہر شخص ان 2 لڑکی اور لڑکا کو جانتے ہیں، اور یہ لو میرج ہے، اور ان کو کبھی کسی پبلک پلیس پہ نہیں دیکھا گیا. ان کو صرف ایک یوٹیوب جو خاص لوگ ہیں ان کو انٹرویو یہ دیتے ہیں. اور اب جب انہوں نے ہم نے ان کے اوپر تنقید کی، اب اپنے آپ کو کور کرنے کے لیے، جھوٹ چھپانے کے لیے، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا بونگیاں مارنا، اب کبھی نہ کبھی کسی چینل پہ کبھی سما پہ آ گئے تاکہ کسی طریقے. اور کچھ یوٹیوبر نے تو قرآن اٹھا لیا کہ خدا کے لیے مان لیں، لیکن لوگ پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں. دیکھیں لوگ پھر بھی کہہ رہے ہیں اب جنہوں نے قرآن اٹھایا تھا وہ میڈیکل نے تو بے سارا کھول دیا، وہ کدھر گیا؟ تو سر میرا خیال ہے گینگ ثابت کرنے کے لیے اتنی چیزیں کافی ہیں، اور اس میں اور بہت ساری چیزیں ہیں پنجاب یونیورسٹی کے حوالے سے جو ابھی ہم یہاں پہ ڈسکلوز نہیں کر رہے. یہ بھی ہو گیا تھا کہ 17 تاریخ کو ظہیر وہاں پر ہی موجود تھا جب یہ وہاں سے نکلی ہے دعا. سر 7 تاریخ سے لے کر 17 تاریخ تک ظہیر وہاں پہ موجود ہے. اور ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں، CCTV فوٹیج مل گئی ہیں جس گاڑی میں یہ لے کر آئے ہیں، اور ان کا فرانزک ہو رہا ہے. یہ کیا ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہم بے وقوف ہیں؟ ہم نے ان کی پوری تحقیق کر لی ہے. اور یہ جو یوٹیوبر ہیں زنیرہ معاون کی حد تک، میں یہاں پہ اوپن ایئر یہ چیزیں نہیں ڈسکس کرنا چاہتا. سر ہم نے ان کا واٹس ایپ تک جو ہے وہ چیک کروایا، بہت ساری چیزیں اس میں جو ہیں ہم پوری اپنی انویسٹیگیشن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. تو یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن ابھی فار دا ٹائم بینگ ہم ان کو اگنور اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ معمولی سے لوگ ہیں. ہم چیپ پاپولیرٹی چاہتے ہیں، ہم ان کو عدالتوں میں اس طرح نہیں لے کے جانا چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں پہلے بچی ریکور ہو. یہ جو ملزمان انہوں نے جو کیا وہ تو اس کے ساتھ سزا ہونی ہے، وہ اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہے.
اس میں کتنی دیر آپ بھاگیں گے؟ وہ کہتے ہیں بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، آخر کار تو چھری کے نیچے ہی آنا ہے تو وہ آنا ہی آنا ہے، وہ اس میں کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے۔ مین ہمارا فوکس ہے کہ بچی جو ہے اس کو ریکور کیا جائے، کیونکہ بچی کو ڈفرینٹ ٹائپس آف ڈرگز دی جا رہی ہیں، اور اس کی آپ نے دیکھا ہیلتھ لاس ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور ہر لحاظ سے پچھلا لاسٹ ایک انٹرویو دیکھا تو اس میں شاید اس کے منہ پہ نشان بھی تھا، اور وہ ایک انٹرویو میں سو بھی رہی ہے۔ جی، اور لائیو انٹرویو میں بس ہوگی اندازہ کریں، اور بچی کی آپ پرانی تصویریں دیکھیں جب اس کی پیرنٹس کے پاس تھی، اور یہاں پہ فضول، اور اس میں پھر گینگ کیوں نہ اس کو ہم کہیں کہ پیرنٹس کو ڈیفیم کرنے کے لیے پراپاگنڈا کیا گیا، اور پیرنٹس کو اس حد تک کہ ان کی پرسنل شادی کو غلط قرار دے دیا گیا جی، اور وہ تو میڈیکل نہ ہوتا تو مہدی صاحب کی شادی ہی انہوں نے کہا جی غلط ہے اندازہ کریں آپ۔ تو بیسیکلی بات یہی ہے اس میں کہ یہ صرف اپنی ہر بات سے اپنے آپ کو کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جتنا یہ کر رہے ہیں جھوٹ ہی ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں بے نقاب ہو گئیں اور آخر کار جیل ہی ہے۔ لاسٹ میسج کیا دینا چاہیں گے عوام کو کہ حوصلہ رکھیں، انشاءاللہ دعا کچھ دن میں اپنے والدین کے پاس ہوگی؟ ڈیفینیٹلی اس میں لوگوں کو یہی کہوں گا کہ ہر انسان کے احساس اسی طرح سے ہی ہیں، میں بطور وکیل بھی انسان ہوتے ہیں، وہ بھی جذبات رکھتے ہیں، احساسات رکھتے ہیں۔ ہر انسان کا احساس یہی ہے کہ دعا اگلے 5 منٹ میں اپنے والدین کے پاس چلی جائے، لیکن یہاں پہ لیگل پروسیجر ہے، جب آپ عدالتوں میں چلے جاتے ہیں تو یہاں پہ ایکیوز از دی فیورٹ چائلڈ آف دی اسٹیٹ، اس کو وکیل کرنے کا بھی حق ہے، اس کو سننے کا بھی حق ہے، سارے قوانین اس کی فیور میں ہیں، تو ہمیں وہ لیگل پروسیجر فالو کرنا پڑتا ہے، جس میں یہ چیزیں تھوڑی ڈیلے ہوتی ہیں۔ ایٹ دی اینڈ تو اس بچی نے اپنے والدین کے پاس ہی جانا ہے، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جلدی چلی جائے، اور یہ میکسیمم میری آبزرویشن کے مطابق 1 سے 2 دن کے اندر اندر یہ بچی جو ہے 18 سے پہلے میں آپ کو اوپن کر دوں، یہ بچی ریکور ہو جائے گی۔ 18 جولائی سے پہلے یہ بچی ریکور ہو جائے گی، 18 کو ہو جائے، 18 سے پہلے ہو جائے۔ ایک چیز دوسری اس میں جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ مہدی بھائی نے ایک رول ماڈل بنے ہیں اور ایک ایگزامپل سیٹ کی ہے، جو میں میسیج دینا چاہوں گا، اور بہت سے والدین جو ہیں وہ اپنی عزت کے ڈر سے سامنے نہیں آتے، اور میرے پاس ابھی ایک کیس آیا حجاب زہرا کا، وہ میاں والی سے ہیں، اور اس کے والدین کو میں نے 1-2 دفعہ کہا ہے اس شخص میں اتنا کانفیڈنس نہیں ہے، حالانکہ اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، 12 سال اس بچی کی 12 یا 13 سال عمر ہے، اور اس کو جس شخص نے کڈنیپ کیا ہے اس کے اوپر 20 FIR ہے، منشیات کی، مرڈر کی، اور اس کی عمر ہے 45 ایئر۔ کیا وہ نکاح ہے؟ ٹھیک ہے، لیکن وہ شخص اتنی ہمت نہیں رکھتا، اپنی عزت کے ڈر سے سامنے نہیں آ رہا، تو اس کے معاملے کو اب ہم اٹھا رہے ہیں، اس میں تھوڑا ہائی لائٹ کر رہے ہیں اس معاملے کو، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے۔ تو مہدی بھائی جو ہیں انہوں نے لوگوں میں شعور پیدا کیا ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ لوگوں کو اگر کسی کے ساتھ ایسا وقوع ہوتا ہے تو گھر چھپ کے نہ بیٹھیں، ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں اور اس ٹرینڈ کو چینج کریں کہ کم از کم بچی کی شادی، میں نہیں کہتا جی 18 سال، منیمم 16 سال کا آپ نے لاء بنایا چائلڈ ریسٹرینٹ میرج، اس کے اوپر تو امپلیمنٹ کرواؤ، ٹھیک ہے۔ یہ تو اگر 5ویں کلاس کی بچیاں اگر اس طرح کرنے لگ جائیں گی، شریعت کا مجھے بڑا سب کہا جاتا ہے، شریعت بھی یہ کہتی ہے عقلی اور جسمانی لحاظ سے بالغ، ٹھیک ہے۔ ایک بچی 5ویں کلاس کی اگر اس کو اولاد، ہمارے یہاں پہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے شادی کا مقصد نسل بڑھانا اور دیگر چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے، نہ کہ جنسی تعلقات قائم کرنا۔ تو اگر ایک بچی کی آپ شادی کہتے ہیں جی لیگل ہے، اور اس کو یہی نہیں پتہ کہ اولاد کی پرورش کیسے کرنی ہے، ٹھیک ہے، تو کیسے آپ معاشرہ آپ چلائیں گے آپ؟ تو اسی لیے سب سے پہلی یہ نپولین بھی کہہ چکا ہے، گیو می ایجوکیٹڈ مدر آئی ول گیو یو ایجوکیٹڈ نیشن۔ تو آپ پہلے تربیت پہ فوکس کریں بچوں کی، ان کو شادی تو ہونی ہوتی ہے، تو اس طرح کڈنیپنگ جو ہے، اس طرح کی چیزوں کو روکا جائے، اور منیمم 16 سال جو ہے اس کے اوپر کیا جائے، اور میسج جو یہ ہے کہ لوگ مایوس نہ ہوں اور مہدی بھائی کی طرح ایگزامپل بنیں اور ان کو سپورٹ کریں اور اس ٹرینڈ کو چینج کریں اور آگے آئیں، اور کم از کم اس میں گورنمنٹ آف پاکستان سے یہ اپیل کریں کہ اگر آپ نے قانون 18 سال کا بنایا ہوا ہے یا 16 سال کا بنایا ہوا ہے، اس کے اوپر امپلیمنٹ کروائیں خدا کے لیے، اس میں شریعت کو نہ لائیں کہ 11 سال کی جائز ہو جاتی ہے، 12 سال کی ہو جاتی ہے، کل کو آپ کہیں گے 5 سال کی ہو جاتی ہے۔ تو یہ یہی میرا میسج ہے اس میں۔ صحیح میسج دیا ہے، بہت اچھا میسج دیا ہے، مگر کاظمی صاحب کے لیے ہمارا سلیوٹ ہے۔ سلام پاکستان کے پلیٹ فارم سے مہدی صاحب کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، بہت شکریہ، سلام پاکستان۔